وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب حسنا وحسينا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته وأهلي أحب إليه من أهله وذاتي أحب إليه من ذاته، أو كما قال عليه السلام: حسين مني وأنا من الحسين. قرآن دکاری سید تھے پر نماز دکاری حسین، نہ کئی پڑھی نہ پڑھ دکھلائی جیسی پڑھتا نماز حسین. توڑے دس محبت دے چپی را دے نہ چھوڑی تا نماز حسین. نمازیاں گناس نماز بہوشی پر نماز دا ناز حسین. ماشاءاللہ تھوڑا ذوق ہے کہ میں ذکر اہل بیت کر ہاتھ چاہ کیا گو سبحان اللہ. وکی ول یوسف مصر دے وچ اودی آمد فرق نہیں آ سکدا، ہوئے عشق پاک بلال وانگو ایمان جو فرق نہیں آ سکدا. جے قاری پیر حسین ہوگے قرآن جو فرق نہیں آ سکدا. جلی شان بیان رسول کرے او بھی شان جو فرق نہیں آ سکدا. اے گال سیغا اراز وچے کتنا لطف نماز وچے حسین سجدے تو شرم چاہتا حسین آجوی نماز وچے. اپنی پشانی کو سجدوں کی لذت سے نہ رکھ محروم اے انسان.
بڑی قیمت چکائی ہے حسین بن علی نے۔ احباب اسی وقار بڑی محبت نال، عقیدت نال، الفت نال، چاہت نال، پیار نال تو احباب ذکر آل بیت جلوہ گر ہی میں بھی حاضر ہاں۔ ماشاءاللہ جنہ دی وسادت نال میں توڑے کل آیا قاری قرآن عالم نبیل فاضل جلیل علامہ قاری غلام مرتضی حسنی صاحب، ماشاءاللہ میرے تو پہلے تو عظیم خطاب سماعت فرمائے۔ آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت علامہ مولانا قبلہ صاحبزادہ پیر سید ضیاء المصطفیٰ ضیاء المرتضی شاہ صاحب، آپ دے یقیناً آپ نے سونا حسین احسن پیارا مٹھا واز نصیحت سماعت کیتا ہو سی۔ کوشش کرے سا میری تقریر چلہ دا قرآن ہو سی، سونے مدنی دا فرمان ہو سی، جنت دا سامان ہو سی، راضی رب رحمان ہو سی، توڑی بھی نال نال سبحان اللہ بھی ہو سی۔ احباب اسی وقار علامہ صاحب بڑا سونا بیان کرنے بیان کے پاک حسین دی تک عظمت دسینے بیان کے نہ دے کان جزان نبی پڑھیے، انہ دے کان تکبیر نبی پڑھیے، گھٹی نبی آپ لئیے، تے میں ہوں جملے کو اگا ودھینا پیا جے اذان نبی دیتیے، تکبیر نبی پڑھیے، نماز حسین پڑھ کے دکھائیے۔ عرض کی تے نانا جان جی میں توڑی اذان وکھریے، جی میں توڑی تکبیر وکھریے، ای میں توڑی نواز حسین دی نماز بھی وکھری ہو سی۔ عرض کی تے نانا جان جو گھٹی تسا لئیے، گھٹی دا شان میں دی کیسا جے گھٹی توڑی وکھریے، قرآن دی تلاوت بھی حسین دی وکھری ہو سی۔ ایمان والوں ذرا غور کر رہے ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے سونا پڑھن والے ہیں، ہر قاری قرآن پڑھ دے ہے، محفل اجتماع وچ شبینے وچ تراویح وچ جلسے وچ سبھی کرتے ہیں، واحد قاری ہے، نہ مسلح نہ محراب نہ جلسہ نہ اجتماع، دشمن دی فوج ہے، خدا دی قسمیں سر تن تو جدا ہاتھ دھڑ انج قرآن پڑھے، نو کے سینان تے میرے حسین دا سر انج قرآن پڑھے۔ توڑا ایمان ہے نا، یہ حقیقت ہے نا، نو کے سینان دے پڑے قرآن۔ توڑا علاقہ بہت اچھا ہے لیکن کچھ لوگ انہوں اعتراض کریں جن قاری صاحب خطابت ہے، نو کے سینان دے دھڑ انجوے سر انجوے قرآن نہیں پڑھی سگینا، ایسا نہیں منے نے میں کہ نہ من تیرے منن نہ منن جسا کو کوئی فرق نہیں پہنا، بولو دے صحیح نہ یار۔ میں کہ میں تا قرآن سنا سکتا، سونے محمد دا فرمان سنا سکتا، مرضی ہے تیری مننے تا من، نہیں منے دا اسا منن واسے تھوڑے ہیں۔ بولیں دیتے ہو میں کو پڑھتا لگی جو جاری دے بیٹھے ہو آکے کیویں نوکے سینان تے قرآن سنائے، میں کہ میں تے کو دسا جو کیویں سنائے۔ سرکار خیبر دے مقام تو واپس ولے نا، رستے وچ جڑے آئین ہے کہ یہودن عورت نے دعوت پکائیے، بکری ذبح کیتیس، گوشت پکائیس، حضور کو پیش بیتس۔ سرکار نے ایک لقمہ چاہتے بوٹی علا پئیے، لاجپال محبوبہ میں کو نہ کھوا ہے جو میرے وچ زہر ہے۔ تھکے بیٹھے ہو یار، تھکے بیٹھے ہو۔ بوٹی علا پئیے، حدیث بخاری شریف چمک دی کھڑی ہے، بوٹی علا پئیے لاجپالا میں کو نہ کھوا ہے جو میرے وچ زہر ہے۔ میں کہ مولی صاحب نفرت دی اینک لہا، محبت دی اینک پا، میں کو اے دسا بوٹی وچ جان ہے، آکے کہنا میں کہ اللہ کیوں پئیے، آکے قاری صاحب وجہ ہے جو نبی دی نگاہ پئیے، بوٹی بھی اللہ پئیے۔ ان ایک مسئلہ میں بھی ابھی واضح کی تھی، جو نہیں عورت نے زہر ملے کیوں ہے؟ علماء لکھتے ہیں دو وجہن، پہلی وجہ ہے مئی دسیں دی پئی حضور سڑوائے فرمائے زہر ملائی، جی سونا تو آکو کہیں دسائے، فرمائے بوٹی آپ دسائے جو میرے وچ زہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں زہر ملے، جی کیوں ملے؟ اوہ کہ میں ہی واسطے ملے، میں سن دی وزی ہم جو نوز باللہ جادوگر، میں کہ ہو سی جادوگر تے ساری جان چھٹ ویسی، جی ہو سی سچا نبی والا بوٹی کے لئے پتہ لگ ویسے جہی دے وچ زہر نبی کو غیب دا علم ہوں دے۔ سونا میں ہی واسطے زہر ملے نہیں، یقین تھی کہ میں کو پہلے کلمہ پڑھا چاہ، تو بھی سبحان اللہ علمہ چاہ یار،
این واسطے جو میں زہر ملیم تو کو پتہ لگ گئے میں کو یقین تھی گئے اللہ دا سچا نبی تے سچا رسول ہے میں کہ مولی صاحب طرح موت آتا ہے اے بوٹی آئی پئی ہے نا بکری مری پئی ہے پہلی موت ہے جو سی بات ہے دوجی اے جو بات آئی ہے تیجی دفعہ میں مجھے زہر مل گئی ہے لیکن خدا دی قسمیں سونے محمد دی ایک نگاہ بوٹی تے پئیے بوٹی کٹھی بھی ہوا علا پئیے میں کہ سرکار بھی ایک نگاہ بنیے بوٹی تے بوٹی علی بھی پئیے 7 سال حسین نبی دے موڈھے تے رہنا رہ گئے 7 سال حسین میرے نبی دے سینے تے پلدہ رہ گئے بوٹی کو منی کھڑے جو علوہ پئیے حسین قرآن پڑھے نہیں ہے منے دا جو اللہ یا علی میں کہ بوٹی کو منی کھڑے جو الویندی پئیے وہ بکری دی بوٹی الویندی پئیے تھکے بیٹے ہو خیر ہے تو یعنی طبیعت ٹھیک ہوئے وہ ہاتھ چاہ کے الواوے آئے میں کہ بوٹی کو منی بیٹھی جو بوٹی الوا پئیے کیوں نبی دی ایک نگاہ پئیے آدھے نبی دا موجزہ میں کہ ہاں سونے آقا دی ایک نگاہ دی برکتی ہے جو بوٹی علا پئیے جس حسین کو خود نبی موڈیاں چہلے رہ گئے جنہیں واسطے خطبے چھڑے دے رہ گئے جنہیں واسطے سجدے لمبے کرے دے رہ گئے انہی طاقت کو نہیں ہے منندہ جو موکشی نام تو کی میں قرآن سنائے اس واسطے عقیدہ بنا چاہ پاک حسین ہوئے جنوں کے سینام دی انی تے قرآن پڑھے تے قرآن کتھا ہے سونے نبی دے سینے تے کتھا ہے بولو سونے نبی دے جتھا قرآن ہے اون سینے تے 7 سال میرا حسین پلدہ رہے گا حسین قرآن کے لئے جدا نہیں قرآن حسین کے لئے جدا نہیں قرآن دی عظمت پوچھنی ہے تو میرے پاک حسین تو پوچھو اگر حسین دی عظمت پوچھنی ہے تو قرآن کے لئے پوچھ قرآن دی شان پوچھنی ہے تو پاک حسین کے لئے پوچھو پوچھو جا قرآن کے لئے جو پاک حسین دی شان کیا ہے تھوڑا سورے چاہو چی بولے ذرا سبحان اللہ میں کو تھوڑا احساس ہے جو گرمی ڈھیر ساری ہے لیکن کوئی گال نہیں ہے چند لمحے تو سا محبت نال باسو تھوڑی ساری محبت دی لین جوڑ ویسی ول میں ساؤ کنال قرآن پڑھسا میں کو پڑھ دیا چاہتا سی تو سن دیا چاہتا سی ایک باری ہاتھ چاہ کے الواؤ ذرا سبحان اللہ میں کہ قرآن دلسا جو پاک حسین دا مقام کیا ہے سنو اللہ دا پاک قرآن بے نیاز دا اعلان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين میرے ویرت 3-4 ڈبے لگے کہیں آواز ہی کھول خدا رنگ لے سا برکت تھی سا یار آنکھو جا سبحان اللہ اللہ فرمائے ایمان والو مدد منگو صبر کنے مدد منگو نماز کنے میں کہ مولی صاحب اللہ دا قرآن رب بیٹا فرمائے دے مدد منگو نماز کنے مدد منگو صبر کنے صبر خدا نہیں نماز خدا دی خدا دی عبادت یہ صبر کے لئے مدد منگنا جائز ہے والامام حسین صابر کے لئے مدد منگنا جائز ہے جو نماز کے لئے مدد منگنا جائز ہے والنمازی میرے پاک حسین کے لئے مدد منگنا جائز ہے بے نیاز فرمائے ان اللہ مع الصابرین ماشاءاللہ ساؤنڈ رب اللہ میرے نال اللہ کو سلامت رکھے اللہ فرمینے بے شک یہ معنی میں آسان کر کے پڑھا فرمے میرے بندے خیال کرائے بے شک صبر جنا دے پلے ہوں دے سونا رب ہونے دے رلے ہوں دے قاری غلام مرتضی صاحب رب اے نہیں فرمایا کہ میں نمازیں دینا لا اللہ فرمایا میں صرف صابرین دینالا کیونکہ قرآن پڑھنے والے بیوی تک کربلا وے چان قرآن ہی پڑھتے کھڑے ہیں میرے پاک حسین کے تیری چلے نہیں کھڑے ہیں پتہ لگے
نمازی دے نال خدا نہیں، ہر نمازی دے نال خدا نہیں، خدا صرف صابرین دے نال ہے۔ میرا پاک حسین ہوئے قرآن دا قاری بھی ہے تے صابر بھی ہے، خدا پس حسین پاک دے نال ہے۔ اگلا جملہ قرآن دا سنائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرمائے جنہ سارے نام تے چاند دے ہوئے کتیج رنجے مردہ کھاہی نا، میرا اللہ اکرون فرمائے بل احیاء ولیکن لا تشعرون، فرمائے بلکہ زندہ انہاں دی زندگی دا تنو شعور کہنی۔ اگلا جملہ سنائے قرآن دا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ فرمائے جڑا ساڈے نام تے جان لے، نہ مردہ آکھا ہے نہ مردہ سچائے، بل احیاء فرمائے اوتا زندہ عند ربهم یرزقون۔ اللہ فرمائے زندہ بھی ہے میرا اللہ، زندہ بندہ کھانا دے دیا ہے، حکم پیدا بھی دے دیا ہے، کیسے زندہ ہے اچھا سمجھ دے دے۔ توجہ کرے یار، اللہ فرمائے میں رب دے مہمان جان میرے نات دے کھانے شمیل دے کھانے چک بھی نہیں، فرمائے عند ربهم یرزقون۔ فرمائے زندہ بھی ہے، زمین دے پانی نہیں پینے، زمین دا کھانا نہیں کھانے، تو سب دنیا میں چلا دے ہو، اتھوں بھی خوراک کھا دے ہو، اتھوں دا پانی پی دے ہو، اتنا رب کولے اتنا رب دے مہمان جنت دے نعمتاں کھوے دے یا پہ بولو پلے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، شان امام حسین۔ میں کوشش کرے سا کیونکہ میں بخاری صاحب قبلہ فرمائے سا قرآن جرہتی قرآن سنا بڑے چونکہ سویٹ اندر سالے قرآن دیونا ظالمان توہین کی تھی ہے، سادے دل مجروح ہیں زخمی ہیں، وہ سادہ قرآن سادے محبوب کے سینے پہ جرہ قرآن نازل تھے، سادی جان کے بعد قرآن پیارا ہے، مال کے بعد قرآن پیارا ہے، بچے کے بعد قرآن پیارا ہے، اللہ دی قسمیں سادی جان کے بعد سکو اللہ دا قرآن زیادہ پیارا ہے۔ اسا انہاں دے دل زخمی کرنے کیوے، انہاں قرآن دی بے حرمتی کی تھی، ایسا قرآن پڑھ کے انہاں دے سینے چلا فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ ستارہ دکھلاوے، اے قرآن نورانی شیشہ ستارہ دکھلاوے، جڑا پڑھتے عمل چکرے سساوی جنت جائے۔ ساڑھا کی دے ایمان ہے الحمد گھر کے والناسک سارا قرآن میرے نبی دی ناتے، جس محبوب دی نات نال مقابلہ نہیں، او نبی دی ساتھ نال مقابلہ کتوں، شدہ مدہ زیرہ زبرہ شتامتا زیرہ زبرہ شان تری وچ آیا، عملوں کا خبر نکائی خاصا رمضان پایا۔ سارے آکو سبحان
سبحان اللہ میں سیکھا یار مکھڑی پکانا ڈاڈھا اوکھا کنے بچڑے دے کے یار منونا میرے پیر حسین دا کنے بچڑے دے کے سر دے کے یار منونا تھک گئے میرے خیال بس کرو قاری محمد علی صاحب بہترین عالم خطیب مووی بنے میں پین ریکارڈنگ تھی نہیں پئیے جنہیں ویلے انہا ریکارڈنگ سناونی ہے تو پتہ لگنے جو میری محنت کتنا آئی ہون تو بولے ذرا سبحان اللہ اللہ دا قرآن ہونے سے پھیرا نہیں ہو جا ماشاءاللہ دل پھرزہ پہ جو قرآن دے عاشق ہے بیٹھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قرآن سچا ہے نا یار اللہ فرمایا ساز میں نے ہے مولا کیویں ازمینو فرمایا مرضی سازی ہے کیویں مالے دے گھاٹے دے کے ازمینے ہے کیویں پھلہ دے گھاٹے دے کے ازمینے ہے کیویں اولاد دے گھاٹے کیویں جان دے گھاٹے کیویں فصل دے گھاٹے مولا کیویں ازمینی فرمایا مرضی میری اپنی غور نال سنائے کہیں کو ازمائے 350 سال کہیں کو اسوائے سبھاد وچ کہیں کو اسوائے سوری دے تلے کہیں کو اسوائے آرے دے تلے یہ سمجھا یار کہیں کو اسوائے اللہ دی قسمیں 40 سال پتر کو جدا کرواتے بولے یار کہیں کو کیویں آزمائش کہیں کو کیویں آزمائش پر کرب و بلاوت میرے حسین کو نوکے سیناؤں پہ آزمائش این واسطے جو قرآن شان پچھڑیے حسین تو پچھو پاک حسین دی شان پچھڑیے اللہ دے قرآن کرے پچھو میں کہ پاک حسین دست سے جو قرآن دی شان جائے اور نال سنائے اللہ دی قسم پیر حسین جواب دیتے قرآن دی عزت واسطے مدینے جیسا شہر چھوڑنا پوئے تو چھوڑ دیوائے مکے دا احرام توڑنا پوئے تو توڑ چھڑائے انہیں بولے یار کیونکہ 8 محرم 8 ذوالحج ہے حج کے دیوار لوگ حج دا احرام پئی کھڑے ہیں صحابہ موجود ہیں تابعین موجود ہیں بڑے بڑے اکابرین کھڑے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی کھڑے ہیں انہاں کے پاک حسین حج دا موقع احرام دا چادر دا پئی کھڑے ہیں تو سرکر کو بنا والے پاس تیاری فرمائی کھڑے ہیں میرے حسین فرمائے حج زندگی وچ ایک دفعہ فرض ہے میں حسین 25 حج پیدل کی کھڑا پتھر دل نہ بولے سیار زندگی وچ حج ایک دفعہ فرض ہے میں تا پاک حسین 25 حج پیدل کی کھڑا اور اسلام پہ آکھی آ گئی دین مصطفیٰ بھی حقا کراش کے والا جسی تخت نشین تھی گئے بڑا شراب کو حلال کی کھڑے محرمات نہ لکھا حلال کی کھڑے بڑا اللہ رسول یہ شہادت کراش کی کھڑے تو سہرام بچاؤ میں نام دا اسلام بچنا ہاتھ جا کے بولے سبحان اللہ تو سہرام بچاؤ میں نام دا اسلام بچنا غور کرائے اس واسطے میرے پاک حسین فرمائے اگر اسلام واسطے حرام توڑنا پوئے تو توڑ چھڑائے اگر دین مصطفیٰ واسطے 6 مہینے دا فوجی علی اسکر دینا پوئے
تڑے چھڑائے اگر دین مصطفیٰ واسطے 18 سال علی اکبر جیسا بیٹا دینا پوئے تڑے چھڑائے اگر قرآن کی عزت واسطے 16 سال کا بھتریجا امام قاسم جیسا دینا پوئے نہ بولے یار تڑے چھڑائے قرآن کی عزت واسطے غازی عباس جیسا ویر 34 سال کا دینا پوئے تڑے چھڑائے قرآن کی عزت واسطے سالم بادشاہ بھی آنکھ چھک پاک گال کرنی پوئے تکر چھڑائے وطن چھوڑ دیوائے جائیداد چھوڑ دیوائے علاقہ بھی چھوڑ دیوائے بچے بھی پیارے نہ کرائے قرآن بھی بچائے میرے نانے کا دین اسلام یہ جاگ دے بیٹھے تھے ہاتھ چاکے آکو سبحان اللہ قرآن دی ست واسطے کیونکہ وچ سہدے سارے کٹواتے چاکین بچایا ہے میں بڑی محنت نال بیٹا پڑھتا یار وچ سہدے سارے کٹواتے چاکین بچایا ہے چڑھنا سارے اتوات چاکین بچایا سارے اتوات چاکین بچایا اکبری دی چڑے دی جوانی دی تمالک یوسف ثانی اکبری دی چڑے دی جوانی مالک یوسف ثانی ہنی دھرتی کربل دی ہنی دھرتی کربل دی جڑا پتر کچایا ہے وچ سجدے سارے اتوات چاکین بچایا ماشاءاللہ بڑا اچھا ذوق ہے میں کدی آواز کھولے میرا پوترا اللہ مدینہ دکھاوی وچ سجدے سارے کٹواتے چاکین بچایا بڑی پیاری آواز مل کے پڑھو یار والا اللہ نہیں مانا میں اس نے وارا ذکر حسین کی آواز کھل پوسی سی حدیث کی پوسی یار وچ سجدے سارے کٹواتے چاکین بچایا قرآن سنایا ہے سارے فتوات چاکین بچایا جنے میرے موقع سنام تے اللہ دا قرآن سنایا دنیا ایو کو دکھنی آبی آئی کیڑے ملک دا وسیلہ کاری ہے نس کہے قرآن پڑھائے یہ کوئی نہیں کاری پڑھ سکتا جو پڑھ کے آن سنائے یا غاب رسول غلام شبیر سے ماشاءاللہ مبارک ہوئے تکو تو ذکر حل بیت کرے اللہ کا کوئی غم کی علاوہ دیا کوئی غم نہ دے یار ایک باری ہاتھ چاکے تو واہ حسین یا غاب رسول پلیا حیا کھیر بطول پلائے رب جانے تیری مجبوری ہوئی نہ شامی آسان چڑھائے بچ سجدے سارے فتوات چاکین بچایا بچ سجدے سارے فتوات چاکین بچایا اگلا جملہ
جملہ پڑھنا چاہنا میرا دل نہ دے میں کربلا تو بات کچھ واقعات پڑھنا چاہیے یہ سننا چاہنا ہاتھ جا کے بولے سبحان اللہ قبلہ قاری صاحب جلوہ گارے قاری غلام مرتضی صاحب کربلا تو بعد میں کچھ پڑھنا چاہنا غور کرائے بابا جی امام سجاد امام حسین العابدین دے ہاتھ جو ہاتھ کڑیاں تیرے میں جو بیڑیاں لگیاں پیاں امام حسین العابدین دے ہاتھ جو ہاتھ کڑیاں زین العابدین دا مانا غور نال سنے زین دا مانا سنگھاروں دے عابدین عابد کی جمع عبادت کرن والے دا سنگھارے سجاد سجدے کرے بنے اللہ دی قسم جڑا 1000 نفل پڑے نیندہ روزہ رکھے حسین العابدین دل عمر 19 سال ہے کمر مبارک جھک گئی ہے کئی پوچھے سجاد حالی جوانی بھی عمر ہے کبھی کمر مبارک کیوں جھک گئی ہے تیرا امام سجاد نے جواب بھی کوئی خور نہ سنائے اور میرے کربلا کنو شام تونی ہے دادا سفار طویل تاریخ دمشق دی لکھ دے رہے میں بھی کانڈ پہ تفصیل کئی کلمات ٹوٹیاں شام تونی کئی کاتب تھے تبدیل ہر 70 تے خرچ ہے خون تھیا تو بدلت ماس قلیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری واہ 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 نہیں پوچھے امام عمر تک تھوڑی 19 سال لیے کمر مبارک کیوں جھک گئی امام زہری پوچھے بہت بڑا امام ہے جھک دیتا بیٹھے آنکھ لگے امام ابن امام فکر نہ کرو کہ تسا قید وچ آئے گے یعقوب نبی دا بیٹا یوسف قید وچ آیا پر میرے امام بہت بڑا فکر دا امام ہے لیکن فیصلہ کرنا نہیں جانا اد لگ پالا کہ فرمایا تیرا یوسف نبی قید وچ آیا لوگ کلے میں کو دیکھتا صحیح میرے بابے دا سر نو کے شناخت ہے مستورات میرے نال در شادی قید انہا بھی قید برابر ہے امام زہری آکھے امام دینا یعقوب نبی پتر کی جتائی میں جو رونے آؤں اکھا میں جو آنسو نکل دے آؤں کبھی اکھا میں جو خو دے آنسو نکل دے آؤں وجہ کیا ہے پر میں نے دال سن ذرا دل نال اکھا لگے ہو کیویں پر میں دینا پاک یعقوب پتر کی جتائی واسطے رونے آؤں اللہ دا قرآن اب یوقت عیناہ من الحسن فہو الوی قرآن کا استقبال کرنا پوسی سبحان اللہ بولنا پوسی فرمایا انہاں دے اکھی چٹیاں تھی گیاں اکھی سفید تھی گیاں پتر دی چٹائی واس انہاں کو پتہ میرا بیٹا زندہ ہے ایوا سکھا جو آنسو نکل گیا میرے سامنے 6 مہینے دا فوجی کیویں شہید ہے میں کو پتہ ہے میرے سامنے علی اکبر دے سینے وچ پرچھا کیویں لگے میں کو پتہ ہے میرے سامنے امام قاسم کیویں شہید ہے میں کو پتہ ہے میرے سامنے چاچے غازی عباس دے بازو کیویں قلم تھے میں کو پتہ ہے میرے سامنے میرے بابے دا سر نو کے شمال پہ کیویں ہے میں سجاد کو پتہ ہے جنہوں نے کرب بلا دا منظر یاد آنے میری اکھوں میں تو خون دے آنسو خود بخود نکلے شام تو شام تئی ظلم ہی ظلم ہاں ظلم دے بعد سیدہ اور کیا کھریا جنا اکھا واقعہ کربلا کھریا جنا اکھا واقعہ کربلا شام تو شام تئی ظلم ہی
شام تو شام تئی سلم ہی سل رہا ظلم دے بعد سیدا اور کیا شان پر ہمارے شرا ہے نا غور کرا امام حسین العابدین نے ہاتھ چ ہاتھ کڑیاں شمر ظالم نے تانا دیتے سجاد تسا ہر گئے ایسا جت گئے ہیں وہ تیرا بابا بیعت قبول کرے تیرے بابے دا شرموں کے سناؤں پہ نہ ہویا امام حسین العابدین صحیح فرمائے عاش میرا دیکھ گئے جڑے ہر دل اور جھکے ہونے جڑے جھکے ماشاءاللہ ہاتھ چاہ کے فضیلت دی بات یار او اچھے ہونے دیکھ میرے بابے دا سر کل بھی بلندا تو میرے بابے دا سر آج بھی بلندے آنکھ لگے دیکھ سا مجبور کر لیتے سے تیرے ہاتھ کچھ ہاتھ کڑی ہیں پیرے وچ بیڑی ہیں امام زین العابدین صحیح فرمانے عش میر کمینہ تن نہ دے متا سمجھے اسا سنجید پابند ہے اسا لوہے دے سنجید پابند سے آکھل دے اوکی خورنا سنائے امام زین العابدین نے بسم اللہ شریف پڑھئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف جو پڑھیے میں کتابہ میں چلنے لوہے دیا ہاتھ کڑیاں تر پروان پائیں اور میں نے سالمہ مطا سمجھے اسا سنجیر دے پبلنے اسا انہ سنجیر دے پبلنے اسا تا سونے رب دی تقدیر حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد سوکھنل پڑھو حسین زندہ باد حسین زندہ باد سلام وچ نماز وچ حسین یہ نماز کے کہنا کہ نہ عقیدہ وہ بولے دلیل دے مجھے نماز کی تھا گوڑے سچے پڑھا پڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حالی نہ بولے سے یار دو سالوں تھی کہ پردہ بیٹھے آل محمد تے درود آل ابراہیم تے درود پڑھی توجہ قاری صاحب آل دامود نہیں آل موسیٰ نہیں آل عیسیٰ نہیں آل یحییٰ نہیں آل زکریا نہیں آل ہارون نہیں آل محمد آل ابراہیم میں جتنا تفسیرہ پڑھے کوشش کی تھی نچوڑنے کے لیے نتیجہ لینا پیا سبحان اللہ تو شاہ میرا اللہ مچا کیا ہے آواز قدرت یہ ہر کئی تے درود نہیں بھیجینے جنہیں لوگ قربانیاں دے درود ہی ہونے دی ذات پڑھینے آل محمد دی قربانی آل ابراہیم دی قربانی او قربانی منا والی اے قربانی کرب و بلا والی او قربانی
توجہ کرے مینا والی اے قربانی کرب بلا والی او قربانی تے دنبا اے قربانی میں جو سونے رسول دا دنبا او قربانی وچ نبی دے سر تے دستار چھکئیے ای قربانی پہ ولی دے سر سے ولایت والی دستار بڑھ رہی ہے انہیں بولے یار او قربانی وچ 17 سال دائے ای قربانی وچ 18 سال دائے حالی بھی نوے بلین مرضی ہے تھوڑی یار او قربانی بھی عظیم ہے اے قربانی بھی عظیم ہے او قربانی بھی ابتدائے اے قربانی بھی انتہائے اتھا رب منگے گدہ نہیں اتھا منگیا بھی اس سے گتا بھی اس میرے جوان چھری چلاوان لگے توجہ کرائے چھری چلاوان لگے آواز قدرت ہے کوئی جنا اسماعیل بچاوے ایک دا بدلہ 70 قربانیاں پیش فرمائے پاک حسین دی روح اٹھی کھڑی ہے میرا اللہ اسماعیل بچا جاتا ہے 70 منگے میں 72 پر میں نے حسین ایک تو صحیح میں منگسا کھنسا آکے میرے اللہ میں بھی 6 مہینے دا فوجی دے سے بولے یار 18 سال دا بیسا دے دے پہ عرض کرے سا راضی ہیں سالوں کے سنان تے چڑے سا 70 منگے مطلے وچ 72 بیسا او قربانی بھی عظیم ہے ایک قربانی بھی بولے یار عظیم ہے آؤ میں جملہ پڑھتا پیام امام سید اللہ پہ دین رضی اللہ تعالیٰ نو وینیا اگر چل دیا ایک موڑ ہے قرآن بکاری قرآن بیٹھا پڑھتا زبان اڑیے کتھائی من کھڑیے لفظ بھول گئے جی میں آج کچھ گرمی سبحان اللہ بھولے بیٹھے لفظ بھول گئے اندہ بھولن تے امام دا نوکے سنان کنے الوان پر میں نے قرآن دکھاریا مکہ سمجھے جو قرآن دے وارث کر گئے سنبھل تے پڑھے حالی بھی قرآن دے محافظ نوکے سنان تے موجود ہیں بڑی مہربانی توجہ کرائے اگہ میں نے بسرہ دا شہر ہے قرآن دا قاری سورہ کہف دی منزل بیٹھا پڑھ دہا جڑی آیت پہنچے پڑھا چاہتا اللہ اکبر شان حسین نہ لوہ نعرہ سنو نعرہ تحقیق سارے آکو حق چاہیا ہاتھ چاہ کیا کو نعرہ تحقیق حق چاہیا نعرہ حیدری واہ جی بسم اللہ میں ضرور پڑھ دائیں قرآن دا کاری منزل میں دا پڑھ دا سورہ کہف دی آیت پہ پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم اللہ دی قسم قرآن جلی چاس کی تھی کہنے میں یار دوڑے تے ایک دفعہ سبحان اللہ علوایا کر قرآن دے 2 دفعہ سبحان اللہ علوایا کر اچھی بول دے رہا سبحان اللہ ایک قرآن قسم چمی جن واسطے نہیں بھی آیا مردے نہ رکھی جن واسطے نہیں آیا عدالت قرآن چاہتی گڑی قرآن ہی واسطے نہیں آیا قرآن تے جنت در آدھی کھامن ہے قرآن رحمت ہی قرآن شفائی کو دیکھن ثوابی کو پڑھن ثوابی کو چمن ثوابی دی تلاوت ثوابی دی زیارت ثواب دی محفل اجماعنا ثواب یہ قرآن پڑھنے لے بچے دے سر سے ہاتھ رکھنا نہیں بولے نا یار مدینے ونجو
دنیا دے ساری تعلیماں مرن کے بعد مکوے جن، لیکن قرآن بھی ایسا قرآن وفاداری دنیا میں چی حافظ قرآنی کبر چی حافظ قرآنی حشر چھوٹ سے قرآن پر سے اللہ فرمے سی قرآن بھی پڑھ جنت یا سیلیاں بھی چڑھ جتھا وننا سے تیرا مقام قرآن اتھا بھی وفادار ہے قرآن اتھا بھی اچھی آواز نہ للواؤ یار قرآن مکانی قرآن بکا پڑھا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا ادھا ترجمہ سناوا چاہیے قرآن مکانی بکا پڑھ دے ہیں اصحاب الكهف والے دا ست ولی دا قصہ دا جیبے اور سات ولیاں علاقے دا بادشاہ ظالماں علاقہ چھوڑ گئے مستی چھوڑ گئے قرآن فرمے دے انہا ولی دا قصہ دا عجیب میرے امام نے نوکے سینان کے لئے علمائے قرآن سچے میرے نانے دا فرمانی اور سات ولیاں علاقے دا بادشاہ ظالماں اوتا علاقہ چھوڑ گئے بستی چھوڑ گئے غاروں میں چھپ گئے میں کڈیکتا صحیح میں چھپیا نہیں میں لکیا نہیں میں تا 6 مہینے دالی اصغر بھی گھن آیا 18 سال دا بھی گھن آیا میں نہ نوکے سینال تے سر چڑھا تے قرآن دی منزل میں نہ پڑھتا ہم نہ کنے سادہ کی زیادہ عجیب حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں چھری کے نیچے گلا ہے لیکن مگر کسی سے گلا نہیں ہے اے سکینہ پانی میں لاؤں گا اے سکینہ کٹے ہے بازو چھکا ہے سینہ مگر میرا سر کٹا نہیں ہے آخری 5 منٹ میری تقریر جو سن دو چاہوں ہاں گرمی بھی ہے نہ سی اتنا ڈھیرے آج چلو کاری صدی میں فرمائش پوری کہہ دینا 15 منٹ آگے میں چلو انہوں کو ادھا چاہ کرے نا بولو دے صحیح نہ یار ان دیکھ جائیں امام دے سر دی عزت کی دے رب کتنا شان دیتی ہے بصرہ دے قریب جنے والے کافلہ پہنچے ایک نام یحییٰ عیسائی مذہب دا پیروکارا 2 منزلہ گھارا ستلی منزل تے بیٹھا تلے اعلان تھی نا پیا نوز باللہ باغی نسار پیانن اتلے لہے آئے ادھے دٹھس ادھے جنہ نوکے سینان تے سارے ایک کونے بھائی توجہ میرا لے پاس ہے کاری سے رحمہ ڈیونا کو چلو یہ سارے کہنے انہاں کے حسین ابن علی دا سارے یحییٰ عیسیٰ آدھے اوہ حسین تنی جرہ توڑے نبی دا نواسا ہے ہاں اوہ حسین ہے اچھا ایدے بابے دنا علی المرتضی ہے ایدی اممہ دنا سیدت النساء ہے توجہ کرائے یار توجہ کرائے انہاں کہ ہاں اوہ حسین ہے کہ ظالموں تا کو شرم نہیں اندھی میں کو دیکھو میں عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب دا پیروکاران جڑی جگہ دے عیسیٰ علیہ السلام دی گھوڑی دے سواری دے قدم لگے ہن لوگ ہوں جاؤ کہ چم دن بھوسا دنن ظالموں تا کو شرم نہیں ہے جڑے گلے کو توڑا نبی چم دا رہ گئے کٹ کے بزارہ میں چپدے پھرے ہیں اکھڑنے کی آج رات سر میرے حوالے کرو انہاں کے بعد سادہ آرڈر کریں کہ حکومت ریڈی تھوڑے پہی ہے 10,000 دینا 10,000 دیتوس انہاں ساتھ حوالے کی تھا چائے تھالے جرکھس جو میں پڑھے میں سن میں نہ پہ مشک امبر کستوری چائے میرے پاک حسین نے لبوں کو دھوئے نہ بیٹھے
زلفاں کو دھوئندہ بیٹھے دھو دھو تے رو رو کے آدھا بیٹھے امام بھی ہے تو میں کچھ نہیں جاندہ اتنا میں کو بھی پتہ ہے ہنے زلفیں کو تیدا نانا محمد چمدہ بھی آتے نال سنگدہ بھی آتے جدہ میدان محشر ہوئے میں کو کلے نہ چھوڑی میری شفاعت بھی ضرور کری اے یحییٰ دے امام دی زیارت کرنے اکھ لگیے دل علی اکھ جاگ پئیے میں کہ جتھے میرا گھر روشن تھی گئے منور تھی گئے بولو تو صحیح نہ یار میرے گھر نور دیاں لاتائیں ایک نور دی پال کی لتھی صداقت دا پہ کروی نالے عدالت دا پہ کروی نالے سخاوت دا پہ کروی نالے حیدر قرار بھی سونے نبی فرمایا یحییٰ اٹھی تے میرے بیٹے دے سر بھی سرسی دیئے میں اللہ دا نبی دنیا میں تیرے احسان فرمائی وینا ایک رات میرے بیٹے دے سر بھی عزت کی دیئے دیکھ میں اللہ دا نبی آپ کلمہ پڑھا وانا آتے میری آنکھ دے کھلیے گھر وچ میں کہ جتھے خوشبو دے حلیاں زبان دے کلمہ محمد جاری ہے میں بیدار تھیاں سویر تھیے یزیدیاں کے اگا چل کے سارے ساڑے حوالے کر آدھے ظالموں میں نو سینا کہے امام دے سر دی عزت دی وجران اللہ اسلام دی دولت دیتی ہے میں کوئی سینا کھو میں مسلمانہ میں رات پیم پاک نبی دا دیدار کیتے آمنہ دلال میں گزارت کرے کلمہ بھی پڑھا گئے جنت ٹکٹی نال عطا فرما گئے انہاں کے اگر چلو سر ساڑے حوالے کرو فرمانے ظالمہ سر تڑے حوالے نہ کرے سا انہاں بھی تلوار چاہتی ہے انہاں بھی تلوار چاہتی ہے کئی بندے نے جہنم واصل کی تس آخر ہی بھی شہادت بچائے مائے شہید تھیمن والا آخری سانس موجود ہے پاک حسین دے سر والے پاسے انہیں عرض کریں گے لگ پالا بھی مہمانی تنی میں دے سکتا سر بھی مہمانی پیا دینا قبول فرما گلو مما پالا حب آل محمد مات شہیلا بس روح پرواز کر گئی میں کیویں جملہ پڑھا شمر کمینے تانا دے کیا کہ امام اگا ٹرو فرمانے ظالمہ ساری وفا دے خلاف ہے جڑا ساری محبت دی جان دے او تو ہی میں سجاد قدم چیسانا جب تک یحییٰ دا جنازہ میں آپ اچھی بولو یار آج بھی لوگ لکھی بیٹھن یحییٰ دی تھی قبر موجود ہے جڑا ونیے زیارت کرے دعا چمنگے نیت جو بھی رکھے نیک منتا مرادہ گھن کے ونیے رب نیک منتے مرادے وچ کامیابیاں قاری صاحبہ کی اذان بھی ہوئے چلو میں ہوں موڑ تے گھن آیا ذرا سبحان اللہ علوہ یا یقین فرمے سو گرمی ڈاڑھی ہے جی میں تو آکو گرمی ہے میں کو بھی تے لگی بیٹھی نا میں تو زور لے بیٹھا میرے کنے پوچھو لیکن کوئی گال کہنی سے کرے حسین نے بیٹھی آنکھوں تو ذرا سبحان اللہ اسا سنی آئے حسین صدا پیرے اسا سنی آئے حسین صدا پیرے ساری دنیا حسین بھی جگیرے بی بی زہرا بھی گئے لبنانے نے چسے جھولا نوریاں جھلایا جوڑے جنیا کی چوڑے کوئی رب کے حسین تو امیر آئے آئے بولو یا سبحان اللہ کوئی رب کے حسین تو امیر ساری دنیا حسین بھی جگیرے حسین صدا پیرے
ساسویا حسین صدا پیرے کاری سے کو رحمت و خیر ہے میرے ذوق خراب تھی نہ پہنا پوچھا مہربانی بریج لیے پورے پاکستان تک چکرینا میرا تھی نہ پہنا ذرا ذوق خراب نہیں کرنا چاہیے دوسرا تو میرے نال ہونے کا مضمون توجہ تو میرا لباسے رکھو یار قاری صاحب اپنا ذوق پورا کرے تو اپنا ذوق پورا کرو آنکھوں تو سبحان اللہ یار تھوڑی نات کے سال واپو یا گال چکرو پریشان تھی پندو کم از کم تو میرے علی پاسے توجہ کرو میں بڑی محنت نال بیٹا پڑھنا ہاتھ چاہ کے اللہ سبحان اللہ بی بی زہرا دی جائے لبنانے میں چسے جھولا نوریاں جھلایا جوڑے جنتی جو آئے کوئی بات کے حسین تو امیر ہون ذرا توجہ کرے دمشق گئن یزید پلید کو امام سجاد نے جڑا جواب دیتے فرمائے نے ترے چیزاں میں جب من چاہ میرے بابے دا سر میرے حوالے کر میرے بابے دا قاتل میرے حوالے کل جمعہ دا بیمار خطبہ میں سجاد پڑھا یہ میری فرمائش تلیو جملے سنو چاہیے کل جمعہ دا دن نے خطبہ میں امام سجاد آپ نے شمیرا شزیدہ کہ میں کنی پتہ تیرے بابے دا قاتل کون ہے ایمان جو میرے امام نے فرمائے نشان دے میں کرینا خولی میرے بابے دا قاتل ہے شمیر میرے بابے دا بولو تو صحیح نا یار بولو تو صحیح شمیرا کے ساری حکومت تھوڑی حکومت یزیدہ تیری ہے خولیا کے ساتھ تیرے آڈر دے پابند نہ ہے تے آڈر کیتے اثر استاروں کے ساتھ کڑی ضرورت ہے یا منافقت ہے یزید دی لوگ ادن یزید رحمت اللہ علیہ مکہ ظالمہ اکل دے علاج کر یزید دے مانے تے غور کر ساتھ یزید سیادتن ہی مانا بندے سیادتی یزید ہاوی سراپا سیادتی تے میرا حسین سراپا حق تے ہاں سنی بندہ ہاتھ چاہ کے لواوے میں کہ یزید شراب پینا زنا کرے نہا بدکاریاں کرے نہا فسق فجور کرے نہا مدینہ پاک روضہ رسول اللہ بے حرم ہی کی تھی کعبہ بیت اللہ بے حرم ہی کی تھی صحابہ کرام کو شہید بھی کرایا آل بیت توہین ہی کرائی بلاوی توادی یزید رحمت اللہ علیہ مکہ ظالمت نے تو یزید کی سنگت مبارک ہے ساکو پاک حسین کی سنگت مبارک ہے اللہ کے میدان محشر تو یزید سے کٹھے کھڑا ہوں یا سب یہ آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ امام احمد بن حنبل تو لے کے آج تک جتنا محدث مفسر گزرن سارے لکھے یزید تے لانا تھی بولو تو صحیح نا یار قرآن تے ایمان ہے کہ کہنا سارے دا ایمان ہے نا ہاتھ چاو چاہ آیت اللہ دے قرآن چو پڑھا بے نیاز دا اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ اللہ فرمائے جی رسا کو رکھے ساڑے رسول کو رکھے ہوں دیتے میں رب دی لعنت ہے دیکھو اپنے پتر پیارے نبی کو پتر پیارے کہنی پتھر دل کہنا بولے سیار نہ بولے سیار مرضی ہے میں کہ حسین پاک تاو ہے سکا بیٹا حضور دا ابراہیم حضور دی جھولی بے چاہا بے پسو حضرت پاک حسینن جبریل آکے پیغام سنائے اور رب دا آرڈر سنائی میں ایک رکھو چاہے ایک ساکو چلیو میرے نبی فرمائے جبریل جی اپنا بیٹا ابراہیم دے سکر لے میں کو تکلیف تھی سی اگر میں پاک حسین دیتا میرا حسن بھی روسی پاک علی بھی روسی پاک سیدہ کائنات کی بھی غم تھی سی میں اللہ دے نبی کو بھی تکلیف تھی سی حضور فرمائے سکا پتر تلے نا میں پاک حسین نہیں دینا تو آپ کو پتر نال زیادہ پیار ہے میرے نبی کو اپنے بیٹی دے پتر نال زیادہ بولو تو صحیح نہیں آرہا جڑے ویلے ظالم ظلم کمایا اسی میرے نبی دا دل دکھے کے کہنا رب فرمائے جڑا میرے رسول کو دکھاوے ہوں تے لعنت امام احمد بن حنبل اتھاؤں تے استدلال کی تے فرمائے یزید نے جڑا کم کی تے انہیں اللہ رسول کو دکھائے انہیں تے خدا دی بھی لعنت رسول دی بھی لعنت جڑا جڑا حضور دا کلمہ پڑھے ہوں تے یزید توجہ ہے کہ کہنا
اور میں نے کل جمعہ دا خطبہ میں پڑھسا والا کیڑے رنگ نال جامع مسجد وچ آئین علماء لکھ دن مورخ وادن نانے نبی والی دستار چھکئیے نے حسن مجتبہ والا نے زہاو بھی چاہتو نے کچھ کی میں لکھ دن کچھ کی میں لکھ دن جو بزے بے تن فرماتے جامع مسجد جبلے آئین جڑے انداز نال آئین لوگے جب کوکا نکل گئے امام سجاد منبر تے بہن لگن یزید آکھے منبر تے نہ بہو بغیر منبر تے خطاب کرو امام زین العابدین بہادر انا شجاع بہادر ہا فرمانے ہوئے یزید کمینہ منبری ساڑا وارسی ایسا تو کونی جو سب کو منبر کے لئے روکیں منبری میرے نانے دے وارسی مائیاں بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح میں منبر تے بیٹھ خطاب کرے سان ڈرانا لے تھوڑے آن آج لوگ در دن چاپلوسیا کرے دن بادشاہ جہاں اے چاپ لوگ دن سی امام علی مقام سرداری واسطے گئے امارت واسطے گئے میں کہ افسوس ہے مدینے کے لئے ودی گدی کی تھوں ہیں بولو تو صحیح نا یار بولو بولو یار جڑا مدینے دی گدی دا وارث ہوئے ہوں کو دنیا دی حکومت دی کیڑی ضرورت ہے جڑا جنتی جوانے دا سردار ہوئے میں کہ کچھ تاکل دا علاج کر میرا حسین تخت واسطے نہیں گیا اسلام واسطے گئے ہاتھ چاہ کے اچھی الوا سبحان اللہ میرے امام سجاد میں منبر بڑھوائے منبر تے خطاب فرمائنے واہ امام سجاد ولاوی اتنا قربانی دے بعد بھی پڑھ دیکھن الحمدللہ رب العالمین ہائے 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 آیت عنوان پڑھینے میں سر نہیں ملے نا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا پر میں قرآن ادا حق آوے باطل مٹوے نے باطل ہے بھی مٹانا لا امام زین العابدین نے خطاب کی تھی توجہ کرے میری تقریر مک گئی ہے توجہ کرے فرمانے یزید آکھے جو اساں تخت واسطے آئے ہیں اگر اساں تخت واسطے آؤں امارت واسطے آؤں کیا کوئی جنگ واسطے آندے 6 مہینے دے بچے بھی نال گن کے جڑا لڑائی دی نیت نال آندے پردہ بی بی بھی نال گن کے آندے اساں لڑائی واسطے نہیں ہے تخت واسطے نہیں ہے ایسا اسلام واسطے آئے ہیں تقریر ایسی ہے روب ایسا دبدبہ ایسا لوگ انہیں اکھیں کھڑ گئے پتہ نہیں لگا جو جمعہ دا خطبہ کیا ٹائم ہے کوئی اندازہ نہیں یزید لکھے جو ساری مخلوق امام دے متن نال تھی ویا کہ مؤذنہ جلدی اذان پڑھ مؤذن اٹھے اذان پڑھی میں اس اذان دے جملے اس نیت نال جو پڑھدا پیاں جو میرے نبی نے پاک حسین دے کان وچ اذان آپ پڑھی ہے یہ تیرا ذوق کی اجازت نہیں بدلوں جملے میں پڑھا چاہ میں ہاں ذوق والا خطیب دل نال پڑھنا چاہنا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ اللہ میں جملے پڑھا میرے نبی نے پاک حسین دے کان وچ اذان پڑھی ہے علی اکبر نے بھی کربلا دے میدان وچ اذان پڑھی ہے یہ اذان کہیں نہیں پڑھنی جو علی اکبر پڑھی ہے اللہ اکبر دشمن سامنے ہونے والے بھی اللہ اکبر کا نعرہ ہوئے ہاتھ چاہ کے آخر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
سبحان اللہ یار جڑے ویلے اس جملے دے اوتے مؤذن پہنچے نا ہوا کہ اللہ اکبر امام حسین العابدین سے فرمایا اللہ اکبر ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے بھی یہ جملے فرمائے ہوا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں کو آکھنے میں ذوق ہے ایویں انگوٹھے چم دے جوان اکھی تے بھی رکھے سنی بندہ ضرور بولے سیار انگوٹھے چمتے اکھی دے بھی جوان رکھن فرمانے و مؤذنہ اسکت الان اتھائی رکوان اگا جملہ نہ پڑھی پتھر دلو سے جڑا جملہ دے استقبال نہ کرے سیار اگا نہ پڑھی رکوان اتھائی رکوان مؤذن دی آواز بند تھی گئی ہے آواز نہیں نکل سکی فرمانے و مؤذنہ تیری جرت کی میں تھی یہ محلی خطاب بیٹھا کرے نہ ہمیں کہ آسان شروع کرنی کے بڑا نمازی ہے تو ادھر آسانت نا پیا گھندے او مؤذنہ دیکھو ایک عرص یزید کے نامے دے نائے یا حسین دے آسانت نا کھڑا گھندے اشہد ان محمد رسول اللہ ظالم ولاد باغیہ یا آسان چھوڑ دے یا باغی آکھنا نہیں بلیں گے توڑی مرضی یار فرمایا روکوانی مؤذنہ خبردار اے یاد رکھے آسان ابھی پڑھی کیا راشن نماز ابھی پڑھی کیا راشن اے بھی یاد رکھی یزید کے لعنت بھی تھی بھی راشی میرے باب حسین سے رب کی بارگاہ میں تھی طرف ہوئی اور مومنین بھی طرف ضرور بھی پڑھی بھی راشی میں کمی نہیں چھوڑی میں دل نال پڑھے میں الحمدللہ تو سجڑے راضی بیٹھے ہوئے ہاتھ چاہو چاہو ماشاءاللہ جی ہون حق بہت یادن شک شیر تا سنو تے میں ادھا اتھائیں چا شیر سنو جو پاک حسین نے والا نوکے سینان تے قرآن کی میں پڑھے ہاں بس ہون میری فرمائش یہ ہے قاری عبدالشکور فریدی سے بہن کوٹ مٹھانی چو ہین توڑے مہمان نات خان گلہ بلہی ودن اے بھی تو کو پہلے دساڑے وہاں گلہ بھی انہوں نے بیٹھا ہوئے لیکن توڑی آواز بالکل ٹھیک ہے میں جتھے میں لنگر دے انتظام غلام شبیر صاحب نے بھی ڈاٹھا کی تھے میں جتھے دیگاں پکیا پہن ہین توڑے واسطے راج کے لنگر حسین کھوائے قاری عبدالشکور صاحب آسن پڑھسن ذکر حسین قصیدہ دنوں کے سینان تے میرے مرشد نے قصیدہ میرے مرشد نے قرآن کی میں پڑھا اے پڑھسن تو سارے اٹھی تے عزت ضرور کرا ہے نعرہ تکبیر